ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے، جولائی کی 21 اور محرم الحرام کے 25 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشمی رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. آج سب ڈویژن سانکو میں اچانک بادل گرج اٹھے اور زبردست موسلادھار بارش شروع ہوئی، جس سے دو مختلف علاقوں میں بادل پھٹنے کے واقعات پیش آئے، جس کے نتیجے میں زبردست سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ ہوئی. ان قدرتی آفات نے زمینداری نظام بالخصوص اور زرعی زمینوں کے ساتھ ساتھ اہم سڑک رابطوں کو بھی متاثر کیا ہے. ذرائع کے مطابق علاقے سرو کے پرتچک گاؤں میں بادل پھٹنے کے بعد مقامی نالے میں پانی انتہائی خطرناک انداز میں بہنے لگا. سیلابی ریلے کے ساتھ آنے والے بڑے پتھروں اور کیچڑ نے زمینداری کولوں کو شدید نقصان پہنچایا، جبکہ متعدد مقامات پر اہم سڑکوں کی حالت بھی خراب ہو گئی ہے. عینی شاہدین کی جانب سے موصولہ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیلابی ریلے نے دریائے سرو کے بہاؤ کو بھی عارضی طور پر متاثر کیا، جس سے مقامی آبادی میں خوف و ہراس پھیل گیا. اسی طرح ایک اور واقعے میں علمدار نالہ برسوں کے یرکشنگ نالے کے مقام پر پیش آیا، جہاں اچانک آنے والے سیلاب سے زمینداری کولوں، درختوں اور زرعی زمینوں کو نقصان پہنچا. تاہم خوش قسمتی سے کسی قسم کے بڑے مالی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ اس وقت نقصان محدود ہے، لیکن نالوں کی صفائی، کولوں کی مرمت اور انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے فوری اقدامات ناگزیر ہیں، تاکہ مستقبل میں اس قسم کی قدرتی آفات سے بچایا جا سکے. مرکزی زیر انتظام لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا نے نئی دلی میں سابق لیفٹیننٹ گورنر بریگیڈ ڈاکٹر بی ڈی مشرا سے ان کے رہائش گاہ پر ملاقات کی. یہ ملاقات خوشگوار ماحول میں انجام پائی، جس دوران کئی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا نے اس موقع پر بریگیڈ مشرا کو ان کی سالگرہ مبارکباد پیش کی اور ان کی صحت، تندرستی اور طویل عمر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. انہوں نے سابق ایل جی کی جانب سے لداخ میں دی گئی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ بریگیڈ مشرا نے اپنے دور میں اچھی حکمرانی، پائیدار ترقی اور خطے کی ثقافتی و ماحولیاتی شناخت کے تحفظ کی مضبوط بنیاد رکھی. دونوں رہنماؤں کے درمیان لداخ کی مجموعی ترقی، انتظامی ترجیحات اور مستقبل کے اہداف سے متعلق سیر حاصل گفتگو ہوئی. اس موقع پر ایل جی لداخ کویندر گپتا نے بریگیڈ مشرا کے تجربے اور رہنمائی کو قیمتی اثاثہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ لداخ کی ترقی کے لیے ان کی رہنمائی مستقبل میں بھی درکار رہے گی. انہوں نے کہا کہ سابق لیفٹیننٹ گورنر لداخ کے عوام کے لیے جو خدمات انجام دی ہے وہ مثالی اور قابل تقلید ہے. مسٹر گپتا نے ان کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کی رہنمائی اور مشورے سے آئندہ بھی فائدہ اٹھانے کے لیے خواہاں ہیں، تاکہ لداخ کی ہمہ جہت ترقی کو یقینی بنایا جا سکے. یہ ملاقات نہ صرف خیر سگالی کا مظہر تھی، بلکہ لداخ کے مستقبل کی سمت تعین میں ایک اہم قدم بھی ثابت ہوگی. سید الساجدین امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آج ضلع کرگل میں بھرپور عقیدت و احترام کے ساتھ مجالس عزا کا انعقاد کیا گیا. اس سلسلے میں ضلع ہیڈ کوارٹر پر دو اہم اجتماعات منعقد ہوئے، جن کا اہتمام امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل اور جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل نے کیا. ان مجالس کا انعقاد بعد از نماز ظہرین احاطہ اسلامیہ اسکول اور جامع مسجد کرگل میں کیا گیا، جن میں کثیر تعداد میں مومنین و مومنات نے شرکت کی. جامع مسجد کرگل میں منعقدہ مجلس سے خطاب کرتے ہوئے حجت الاسلام والمسلمین آغا سعید کاظم صابری نے امام سجاد علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی، ان کے علم و عرفان، عبادت و بندگی اور کربلا کے بعد ان کے صبر استقامت پر تفصیل سے روشنی ڈالی
انہوں نے صحیفہ سجادیہ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اسے مومنین کے لیے مشعل راہ قرار دیا اور عوام کو اس کا مطالعہ کرنے اور اس میں موجود دعاؤں اور ارشادات کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی تلقین کی تاکہ انسان زندگی کے ہر میدان میں رہنمائی حاصل کر سکے۔ اپنے خطاب کے دوران آغا سید کاظم صابری نے بعض حلقوں کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران اور غاصب اسرائیل کے درمیان موجودہ کشیدگی کے تناظر میں رہبر معظم آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی کی استقامت، جرأت اور طاغوتی قوتوں کے خلاف ان کے حسینی کردار پر بولنے والی نکتہ چینی کا بھی سختی سے جواب دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ رہبر معظم عصر حاضر میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ کے نائب ہیں اور ان کے موقف اور کردار سراپا حسینی ہے۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا مشہور فرمان مثلی لا یباع مثلا کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ رہبر معظم نے اس حسینی اصول پر عمل کیا کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں ظلم و طاغوت کے خلاف جو مزاحمت اسلامی جمہوریہ ایران کر رہا ہے وہ دراصل کربلا کی روح کا تسلسل ہے۔ دریں اثنا ذرائع کے مطابق سب ڈویژن دراس میں جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام جلوس عزا برآمد کیا گیا، جس میں مومنین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جلوس کے دوران عزاداروں نے نوحہ خوانی کے ذریعے امام سجاد علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت پر عقیدت کا اظہار کیا اور ان کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ضلع بھر میں امام سجاد علیہ السلام کی یاد میں منعقد مجالس و عزاداری کے یہ اجتماعات روحانی فضا کے ساتھ ساتھ شعور و آگاہی کا ذریعہ بھی ثابت ہو رہے ہیں، جہاں علماء کرام عصر حاضر کے چیلنجز کا حسینی طرز پر جواب دینے کی رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخون نے پرکچک اور کھاؤس میں جاری آبپاشی نہر کی تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے زیر تعمیر سرنگ میں جا کر کام کا جائزہ لیا اور انجینئرنگ ٹیم کو معیار اور رفتار برقرار رکھنے کی ہدایت دی۔ سیلاب سے متاثرہ نہر کی عارضی مرمت مکمل ہونے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے CEC نے بتایا کہ جلد پانی کی روانی بحال ہوگی۔ دورے کے دوران مقامی عوام نے نیشنل ہائی وے کے زیر استعمال آئے زمین کے معاوضے جیسے مسائل اٹھائے۔ CEC نے متعلقہ افسران کو فوری اقدامات کی ہدایت دی۔ زمین کٹاؤ سے متاثرہ علاقے میں ہنگامی اقدامات کے تحت 5 لاکھ روپے مختص کیے گئے، جبکہ سنگرا میں پرانے پل اور لنک روڈ کے کاموں کا بھی معائنہ کیا گیا۔ CEC کے ہمراہ متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ ضلع کرگل کے ممتاز ماہر تعلیم، مخلص استاد اور معروف شاعر حاجی محمد علی بٹو نوشین مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے آج ان کے آبائی گاؤں ترنگوت دراس میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے شعبہ ادب، بزم ادب اور یتیم ٹرسٹ کرگل کے باہمی اشتراک سے ایک تعزیتی مجلس ترحیم اور فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر IKMT سے وابستہ علماء کرام، اراکین، بزم ادب اور یتیم ٹرسٹ کے نمائندوں سمیت بڑی تعداد میں مقامی افراد نے شرکت کی۔ مجلس کے آغاز میں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت اور دعا کی گئی۔ بعد ازاں علماء کرام اور مقررین نے حاجی محمد علی بٹو نوشین کی تعلیم و تربیت، ادب و شاعری اور سماجی خدمات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ مقررین نے کہا کہ مرحوم ایک خاموش لیکن بااثر معلم تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی قوم کے بچوں کی تعلیم، تربیت اور شعور بیداری کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ بزم ادب کے نمائندوں نے انہیں ادب کے میدان میں ایک نیک سلیقہ اور نرمی مزاج رکھنے والا شاعر قرار دیا، جن کی شاعری میں اخلاقیات، روحانیت اور معاشرتی درد جھلکتا تھا۔ ان کی شاعری نئی نسل کے لیے فکری رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یتیم ٹرسٹ کے ذمہ داران نے کہا کہ مرحوم نہ صرف ایک ماہر استاد تھے بلکہ یتیم و نادار بچوں کی فلاح و بہبودی میں بھی دل سے شریک رہتے تھے۔ ان کی سادگی، انکساری اور خدمت خلق کا جذبہ قابل تقلید ہے۔ مجلس کے اختتام پر مرحوم کی مغفرت، درجات کی بلندی اور لواحقین کے صبر جمیل کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ یاد رہے کہ مرحوم حاجی محمد علی بٹو کرگل سے دراس جاتے ہوئے چند روز قبل ایک المناک سڑک حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔
پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس آج 21 جولائی سے شروع ہو گیا ہے۔ اس بار سیشن کافی ہنگامہ خیز ہونے کی توقع ہے کیونکہ اپوزیشن کئی اہم معاملات پر حکومت کو گھیرنے کی کوشش کرے گی۔ آپریشن سندور کے بعد پارلیمنٹ کا یہ پہلا اجلاس ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سیشن کے باضابطہ آغاز سے قبل میڈیا سے خطاب کیا۔ اجلاس 21 اگست تک چلے گا اور 32 دنوں میں 21 اجلاس ہوں گے۔ یوم آزادی کی تقریب کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں 12 اگست سے 17 اگست تک ملتوی رہیں گے اور 18 اگست کو دوبارہ شروع ہوں گے۔ صہیونی حکومت کی جانب سے علاقے میں غذائی اشیاء کے داخلے کو روکنے کی وجہ سے غزہ پٹی کے باشندوں کی شدید بھوک کے سبب صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اور اب طبی عملے کے پاس بیماروں اور زخمیوں کا علاج کرنے کی طاقت باقی نہیں رہ گئی ہے کیونکہ وہ دن میں ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں۔ قابض فوج کے محاصرے کے باعث غزہ کی پٹی میں المیہ رونما ہو رہا ہے اور آئے دن متعدد فلسطینی شہید ہو رہے ہیں۔ غزہ میں فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ طبی عملہ اور مریض دن میں ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں جس سے ان کی خدمات کو انجام دینے کی قوت جواب دے گئی ہے اور بھوک کی وجہ سے اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فلسطینی صحافی ناہز حجاج نے بھی ایک پیغام میں غزہ کی پٹی میں بھوک کی سنگین صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ہم سب مر رہے ہیں۔ انہوں نے سوشل نیٹ ورک ایکس پر ایک پیغام میں لکھا کہ اگر ہم صحافی اب خبروں کی کوریج نہیں کرتے ہیں تو حیران نہ ہوں۔ حجاج نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ یقین کیجئے میں آج بھوک سے اٹھ نہیں سکتا، کھانا نہیں ہے، اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تب بھی بازار میں خریدنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بین اثنا غزہ کی پٹی میں فلسطینی حکومت کے میڈیا آفس نے ایک بیان میں عالمی برادری، دنیا کے تمام ممالک، بین الاقوامی اور انسانی حقوق تنظیموں اور سیاسی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ براہ راست اور حقیقی نگرانی کے ساتھ غزہ کی پٹی میں خوراک اور ادویات کی منتقلی کے لیے محفوظ اور مستقل راستے کھول دیں اور قابض حکومت کی جانب سے کسی بھی تخریب کاری کو روکیں۔ یہ تب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔